بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت والے مہینے کا آخری عشرہ انتہائی معزز اور مکرم ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ ان راتوں کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو شب قدر میں ہی نازل فرمایا، اس لیے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات میں ملائکہ اور امر الہی کا نزول ہوتا ہے، نیز اس شب نیکی برائی ولادت موت رزق گناہ جتنے بھی افعال و واقعات ہیں اسی رات لوگوں کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی ایک اہم مخصوص رات ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پورے 10 دنوں کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آل محمد کے گھر اس عشرے میں عبادت کا ایک معمول ہوتا تھا، لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا شب قدر میں کسی کو سونے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی وہ شخص محروم ہے جو شب قدر کے خیر سے محروم کر دیا گیا ہو۔ ایک روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شب قدر کے بارے میں نہیں جانتے، اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم نے تمہارے وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور تم کو ایک موقع دیا ہے۔ اگر کوئی ایک شب واضح اور روشن ہوتی تو تم اس رات میں نیک عمل انجام دیتے اور اس کے علاوہ دوسری راتوں میں انجام نہ دیتے، اس کو غنیمت سمجھو، خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ روایتوں میں اس رات کی مخصوص نشانیاں بتائی گئی ہے، لہذا محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا شب قدر کی پہچان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس میں ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اگر اس رات میں ہوا سرد اور خنک ہوتی ہے تو گرم اور معتدل ہو جاتی ہے، اور اگر گرم ہوتی ہے تو خنک اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برتری کا تعلق اہل بیت رسول سے بھی متصل ہے، لہذا امام باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی بے شک جو شخص لیلۃ القدر کی تصدیق کرتا ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے یقین پیدا کر لیتا ہے کہ یہ سورہ ہمارے سلسلے سے مخصوص ہے، اس لیے کہ جب رسول خدا کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ میرے بعد تمہارے ولی ہے، اگر تم نے ان کی اطاعت کی کمال تک پہنچ جاؤ گے، اور جو کوئی بھی لیلۃ القدر کے سلسلے سے ایمان نہیں لاتا وہ منکر ہے۔ والسلام علیکم۔